ہم سب سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں. تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے. عشاء ضرور پڑھے, تراویح ضرور پڑھے, اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائیں. اب جب آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں نا, تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں آپ تہجد. تو اب یہ 30 ڈیز آپ تہجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا, اللہ کی رحمت سے امید رمضان فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے. اور ناظرین, یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اللہ اکبر, تہجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے, اور اللہ کرے ہم ایسی دعائیں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے. اکیلے میں جانماز بچھائیں, رات کا پہر ہو, ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں, یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے. اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعائیں مانگتے گر گڑاتے. شاید اسی وجہ سے آج ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے. کوئی قرض دار ہے تو کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے, کوئی تنگ دست ہے تو کوئی بے روزگار ہے, کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہے. الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے. گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو جس سے بات کیجئے کوئی نہ کوئی پریشانی اس کے ساتھ ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اور ان میں سر فہرست ٹاپ آف دا لسٹ جو پریشانی ہے, جو مصیبت ہے, وہ رزق میں بے برکتی کا مسئلہ ہے. ایک ایسا گلوبل اس کو پرابلم کہہ سکتے ہیں, ایک دنیا میں یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا معاملہ آ چکا ہے کہ جس سے بات کیجئے وہ بے برکتی کا رونا روتا ہے کہ پہلے بڑی برکت تھی, بڑا خوشحالی تھی, تھوڑا کماتے تھے, پورا گھر کھاتا تھا, پورا کنبا کھاتا تھا, پھر بھی مچ جاتا تھا. آج صبح سے لے کر رات تک کوشش کرتے ہیں, لگے رہتے ہیں, پہلے سے کئی گنا ہماری آمدنی میں اضافہ ہو چکا ہے, مگر برکت وہ نہیں پاتے. تھوڑا کھاتے تھے, شفا بھی رہتی تھی, اچھا کھا رہے ہیں, مگر اب اس میں بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. اپنے پاس ہم دور دور تک برکت کو نہیں پا رہے, اور بے برکتی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے کہ تنگ دستی کا سبب خود ہماری بے عملی ہے. جو یہ ہاتھ کا تنگ ہو جانا ہے نا, یہ ہماری بے عملی ہے, جس کو سورہ شورا میں قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. میرے آقا نعمت, امام اہل سنت, مجدد دین و ملت, پروانہ شمع رسالت, امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس طرح کرتے ہیں, اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس کے سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے. پتا چلا کہ جو ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے, یعنی اپنے ہاتھ سے کیے گئے, اپنے آپ سے جو ہمارے جرم کیے گئے ہیں, جو خطائیں ہیں, مصیبت اسی وجہ سے پہنچتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اعمال بد سے توبہ کر کے نیک اعمال میں مشغول ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ترجمہ کنز الایمان, بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے. اب غور کیجئے, جس کے قریب رب کی رحمت ہو جائے, جس کے ساتھ رب کی رحمت ہو جائے, پھر بے برکتی کیسی, پھر تنگ دستی کیسی, پھر بیماری کیسی, پھر پریشانی کیسی, پھر قرض داری کیسی. تو پتا چلا فارمولہ یہ ہے کہ رب کی رحمت حاصل کرنی ہے, رب کی طرف سے, رب تعالی کی طرف سے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں, تو اعمال بد یعنی برے افعال سے توبہ کر لیجئے اور نیکی والے کام کرنے لگ جائیے, کہ جب رب کی رحمت قریب ہوگی تو انشاءاللہ آپ سوچئے تو صحیح پھر مصیبتیں کیسے قریب آئیں گی. مگر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, پرابلم یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, آج مسلمان اپنے مسائل کے حل کے لیے مشکل ترین دنیاوی ذرائع اختیار کرنے کو تو تیار ہے, ٹپیکل سے ٹپیکل لائف اسٹائل اپنانے کے لیے تیار ہے. یعنی کسی کو اگر پیسوں کی حاجت ہے, گھر میں پریشانی ہے, تو وہ یہ پلان کرتا ہے کہ کوئی ڈبل جاب کر لوں,
صبح کام کرتا ہوں تو کوئی نائٹ شفٹ میں بھی کام مل جائے. جناب پاکستان میں اگر، بلکہ یوں سمجھیے حیدرآباد میں اگر روزگار مشکل ہے تو پنجاب کی طرف میں چلا جاؤں. اور اگر یہ ذہن بنتا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں جناب اچھے پیسے مل جائیں گے تو گھر شفٹ کر لیتے ہیں، کراچی چلے جاتے ہیں. نہیں بھائی پاکستان نہیں، یورپ چلیں، وہاں بڑی اچھی جاب ہے، گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ دیے، یورپ کا سفر اختیار کیا، امریکہ چلے گئے، 10 سال 5 سال وہاں رہنے کے لیے تیار ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ مشکل آسان ہو جائے، روزی میں کچھ اضافہ ہو جائے، یعنی مشکل سے مشکل راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اپنی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. مگر اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ روزی میں برکت کے آسان ذرائع ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں. مشکل راستہ اختیار کرنا ہے، جو آسان راستہ اور اس کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ روزی ملنی ہے تو رب کے در سے ملنی ہے، برکت ملنی ہے تو مالک کے در سے ملنی ہے، رحمت کی برسات ہونی ہے. تو جب تک میرا رب نہ چاہے جب تک نہیں ہو سکتی. تو اسی کے طریقے پر عمل کیوں نہ کر لیں، اسی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیوں نہ کر لیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کل بے روزگاری و تنگ دستی کے گھمبیر مسائل نے لوگوں کو بے حال کر دیا ہے. شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو تنگ دستی کا شکار نہ ہو. یاد رکھیے، رزق میں برکت کے طالب کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے رزق میں بے برکتی کے اسباب سے آگاہی حاصل کرے. جب تک آپ کو سمٹمز ہی نہیں پتا ہوں گے، جب تک آپ کو ریزنز ہی نہیں پتا ہوں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر بے برکتی ہوتی ہے، تو آپ بچیں گے کیسے؟ آپ کو اگر یہ پتا ہی نہیں کہ میرا گلا خراب کس وجہ سے ہوتا ہے تو آپ اپنے گلے کو صحیح کیسے کر پائیں گے؟ اس چیز سے بچیں گے تو گلا ٹھیک ہوگا. میں یہ کھاتا ہوں تو میرے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، مجھے الرجک ہے، تو جب تک ڈائیگنوس ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے میں اس چیز سے نہیں بچ سکتا. تو جب تک یہ ڈائیگنوس نہیں ہوگا کہ جناب کس چیز سے بے برکتی آتی ہے، تو پھر ہم اس کے بعد یہ طے کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی عادت ڈالیں. آج کے بیان میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بے برکتی اور تنگ دستی کے جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، وہ بتاؤں، تاکہ آپ یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں وہ بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ اس تنگ دستی اور بے برکتی سے ہماری جان چھوٹ سکے. اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیے گا، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کیا خوب فرماتے ہیں کہ رزق میں برکت کے صرف یہ معنی نہ سمجھیں کہ دولت کا انبار لگ جائے، بلکہ کم رزق میں گزارا ہو جانا اور جو مل جائے اس پر قناعت کی سعادت پانا بھی بہت بڑی برکت ہے. اب اس کو اس طرح سمجھیے، ایک شخص ہے، کروڑ پتی ہے، خوبصورت بنگلہ بھی ہے، بڑی کار بھی ہے، بہت سارے امپلائیز بھی ہیں، مگر وہ اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اچھا کھانا نہیں کھا سکتا، اس کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی. کروڑوں روپے ہیں مگر رات کو نیند نہیں آتی، ایئر کنڈیشن بیڈ روم ہے مگر بستر پر کروٹ کرتے کرتے رات گزر جاتی ہے. یہ پیسہ بابرکت ہے یا وہ مزدور جو صبح سے شام تک حلال روزی کماتا ہے اور جب شام کو سوتا ہے تو سکون کی نیند سو جاتا ہے؟ وہ پیسہ بابرکت ہے. تو پتا چلا کہ فقط پیسہ بہت زیادہ ہو جانا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ وہ پیسہ آنا جو بندے کی صحت کو اچھا رہے، اس کے اعمال میں برکت کا سبب بنے، اس کے دل میں عبادت کا نور پیدا ہو جائے، وہ پیسہ برکت والا ہے. کسی کے جناب 5 بچے ہیں، اب وہ کہے میرے بچوں میں برکت ہے. مجھے بتائیے 5 بچے ہیں مگر وہ 5 ماں باپ کے نافرمان ہیں، کوئی گنڈا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، کوئی محلے میں جناب بڑا بدماش بنا پھرتا ہے، کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس کی وجہ سے باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، معاذ اللہ ایسی بیٹی ہے کہ ماں اس کے وجہ سے اپنے آس پاس والوں کو منہ نہیں دکھا سکتی. تو یہ برکت ہے؟ یہ بچے تو کسی کام کے نہیں. ایک بچہ ہو، عالم دین ہو، حافظ قرآن ہو، مغفرت کا ماں باپ کا ذریعہ ہو، والدین کی مغفرت کی دعا کرنے والا ہو، باپ جہاں جائے تو اس بیٹے کی وجہ سے اس کا سر فخر سے بلند ہو جائے، ماں جس محلے میں جائے تو آس پاس کی اسلامی بہنیں اس کی بیٹی کی وجہ سے ماں سے محبت کرنے لگ جائیں. بتائیے یہ بچے برکت والے ہیں وہ یہ زیادہ بچے برکت والے ہیں؟ تو برکت کا جو معیار ہے نا، جو پیرامیٹر ہے، وہ کوانٹٹی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ کلیریفائی کر لیجئے کہ ہر چیز میں ہم کوانٹٹی پر تولتے ہیں.
ارے اس کے پاس بہت بڑا بینک بیلنس ہے، وہ جناب بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، اس کے جناب اتنے امپلائی ہیں، ارے جا کے پوچھو کتنا پریشان ہے، اس کو دھمکیاں ملی ہوئی ہیں، وہ اس کی جناب بینک کی اوڈی فیل ہونے والی ہے، اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، جناب اس کی ایک شپمنٹ پھنسی ہوئی ہے، دن رات اسی غم میں گھلتا چلا جا رہا ہے، بیچارے کے گردے فیل ہو گئے ہیں، اس کو شوگر کا مرض ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ تو ہر چیز کو کوانٹٹی میں نہ تولا کریں، رب سے جب بھی مانگیں برکت مانگیں، جب بھی مانگیں عافیت مانگیں، تھوڑا عطا فرمائے مگر اس پہ برکت عطا فرما دے تو یہ کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں زیادتی جو ہے نا، کسی بھی چیز کی زیادتی بعض اوقات آزمائش لاتی ہے۔ ہم رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی برکت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں جتنا عطا فرمائے اس پہ ہمیں قناعت بھی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب بے برکتی کی ایک وجہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت ایک بار فرماتے ہیں کہ آج کل رزق میں بے قدری اور بے حرمتی سے کون سا گھر خالی ہے؟ بنگلے میں رہنے والے ارب پتی سے لے کر جھونپڑی میں رہنے والا مزدور تک رزق کی بے قدری کی بے احتیاطی میں ملوث نظر آتا ہے۔ شادی میں قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں اور پھر کھانے کے بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے، کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ برتن دھوتے وقت گھر میں ہی دیکھ لیں، برتن دھوتے وقت جس طرح سالن کا شوربہ، چاول اور اس کے اجزاء بہا کر معاذ اللہ نالی کی نظر کر دیے جاتے ہیں، ان سے ہم سب واقف ہیں۔ کاش رزق کی تنگی میں اس عظیم سبب پر ہماری نظر پڑ جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مقالے عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا، اس کو لے کر پہنچ کر میرے آقا نے کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو کہ یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو پھر لوٹ کر نہیں آئی۔ سوچئے ہم میں سے کس کا گھر اس بے حرمتی سے خالی ہے؟ ہم میں سے کس کا گھر جو ہے جہاں پر اناج کی بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے۔ ارے میرے آقا تو وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو جنت کی نعمتیں آ جائیں، مگر میرے آقا زمین سے اٹھا کر روٹی کا ٹکڑا کھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے۔ آج تھوڑا سا نمک مرچ زیادہ ہو جائے، تھوڑا سا ہمارے ٹیسٹ کے مطابق کھانا نہ بنے، ہمارا منہ چڑھ جاتا ہے اور اب اس کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب کسی قوم سے روٹی گئی ہے، بھاگی ہے، تو پھر واپس نہیں آئی۔ آج آٹے کی قیمتیں، چینی کی قیمتیں، گھی کی قیمتیں، جناب ایک بڑا گلوبل پرابلم ہوا ہے کہ جو فوڈ سٹف ہے وہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم سے ایسا لگتا ہے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب آدمی کی دسترس میں نہیں رہا۔ کہیں ایسا تو نہیں، ریزنز پر تو غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کی بے حرمتی کی ہے اور یہ ہم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس کو ریئلائز کریں اور اس کے بارے میں اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں کہ روٹی کی ہم نے جو ہے وہ بے حرمتی نہیں کرنی۔ آج کل کئی دکاندار اب تجارت میں آ جائیں، ایک تو رزق میں برکت نہ ہونے کا ہم نے سبب دیکھا کہ کیا وجہ ہے۔ اب تجارت میں ہم جناب کہتے ہیں کہ میں سارا دن دکان پہ بیٹھتا ہوں، پہلے جناب اتنی برکت تھی، اتنا کاروبار تھا، اب تو کاروبار ہی نہیں رہا۔ اب جناب کیا کرتے ہیں، فلاں نے مجھ پر بندش کروا دی ہوگی، وہ سامنے والا دکاندار ہے نا، جب سے اس نے دکان کھولی ہے میری دکان پہ جناب گاہک آنا کم ہو گئے ہیں، وہ سارا دن تسبیح لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور میری طرف پھونک رہا ہوتا ہے، اس نے ضرور کوئی عمل کروایا ہوگا۔ اب جناب تعویذات کا سلسلہ شروع، تو جناب عاملوں کے پاس جا رہے ہیں، بندشیں کھلوا رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم احادیث تو پڑھیں، پہلے قرآن تو پڑھیں کہ کس وجہ سے رزق میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ وجہ نہیں ہے تو پھر دوسری وجہ کی طرف جائیے۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشائے بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، بمبئے علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں قسم کی کثرت سے پرہیز کرو، یہ اگرچہ مال تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ اب مجھے بتائیں کون سا ایسا کاروباری ہے، خاص طور پہ جو سیلز مین ہوتے ہیں، پبلک ڈیلنگ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کے دکانوں پہ گاہک آتے ہیں، اتنی قسمیں کھاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات سوچنے والی ہے، یہ حدیث پاک میں
سچی قسم کے بارے میں کہا گیا کہ آپ سچی قسم کھا رہے ہیں کہ جناب میرا مال بہت اچھا ہے، اللہ کی قسم میرے اتنی کی خرید ہے، یہ قسم جناب آپ لے لو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ سچی قسم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ مال تو بکوا دے گی مگر برکت ختم ہو جائے گی. اب جو جھوٹی قسم کھائے گا سوچئے اس کے رزق کا کیا حال ہوگا، اس کی برکت کہاں جائے گی، اس کو اس مال سے کیسے شفا ملے گی، کیسے اس کو قرار ملے گا. سچی قسم برکت کو ختم کر رہی ہے. تو جو معاذ اللہ گاہک کو جھوٹا سچا بس مال دینا ہے، خاص طور پہ جو سیلز مین ہوتے ہیں ان کو تو رکھا ہی اس لیے جاتا ہے کہ کون جتنا زیادہ جھوٹ بول سکے اس کو اپنے یہاں سیلز مین رکھ لو. جیسا ناقص مال ہے، جیسی آئٹم ہے، سیٹ خوشی اسی سیلز مین سے ہے کہ جو جناب جھوٹی قسمیں دے کے وعدے کر کے چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ ڈیفیکٹڈ مال گاہک کو دے دے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. مجھے بتائیے اگر یہاں یا مدنی چینل کے ناظرین میں کوئی سیلز مین سن رہا ہے نا، مجھے یہ ایسا اسلائبر سن رہا ہے جس کی یہ عادت ہے، آپ کی 5, 10, 15 ہزار کی نوکری جو ہے نا وہ آپ کو بچا نہیں سکے گی. آج مسلمان کو دھوکہ دے کر جھوٹ بول کر صاف مال دکھا کے ڈیفیکٹڈ مال پیک کر دینا اور سیٹ کو خوش کر لینا، یہ آپ کو کام نہیں آئے گا. رب کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہ مظلوم جو بیچارہ ملاوٹ والا مال لے کر چلا گیا، قیامت کے دن اگر آپ کا گریبان پکڑ لے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکو گے کہ میں کیا کروں، مجھے تو میرے سیٹ نے بولا تھا. سیٹ آپ کی قبر میں نہیں آئے گا. جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہونی چاہیے. مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کپڑے سیتے، درزی تھے، تو ایک بار اپنی دکان سے کھڑے ہو کر کہیں گئے تو آپ کی دکان پر کام کرنے والا جو آپ کی دکان پر ایک اسلامی بھائی کو بٹھا کے چلے گئے تو ایک شخص آیا اور کام کروا کر اس نے کھوٹا سکہ دے دیا. تھوڑی دیر بعد وہ بزرگ واپس آئے اور آ کر کھوٹا سکہ جب دیا تو وہ جو شخص دکان پر بیٹھا تھا اس نے واپس کر دیا کہ جھوٹا سکہ دیتے ہو، نقلی نوٹ دیتے ہو، جیسے ہمارے یہاں نقلی نوٹ ہوتے ہیں، اور اس سے جھگڑا کیا اور اس سے صحیح نوٹ لے لیا. بزرگ واپس آئے تو بتایا کہ فلاں فلاں شخص آیا تھا اور اس نے کھوٹا سکہ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے ہر بار آ کر کھوٹا سکہ ہی دے کر جاتا ہے، مگر میں اس نیت سے یہ کھوٹا سکہ لے لیتا ہوں کہ اگر میں نہیں لوں گا تو یہ کسی اور مسلمان بھائی کو جا کر دے دے گا. چلو میں ہی اس کی یہ تکلیف برداشت کر لیتا ہوں تاکہ میرے کسی مسلمان بھائی کو اس کی تکلیف نہ پہنچے. یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھا مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اگر ہمارے پاس نقلی نوٹ آ جائے تو بھائی مجھے نقلی آیا ہے تو میں بھی آگے دوں گا، میں کیوں نقصان برداشت کروں. اب جناب کسی نوٹ کے پیکٹ میں وہ نقلی نوٹ ڈالا اور آگے بڑھا دیا. استغفر اللہ. ارے آپ کو نقصان پہنچا ہے، یہ کب لکھا ہے واجب ہے کہ آپ اگلے مسلمان کو نقصان پہنچائیں؟ آپ نے اگر بات کرنی ہے تو جہاں سے آیا وہاں بات کیجئے. مگر یہ ایک ایسا معاملہ ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں، جب پیسے کمانے کی بات آتی ہے نا تو نہ ایٹیکیٹس یاد رہتے ہیں، نہ کاروباری اصول یاد رہتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے اصول و ضوابط ہمارے سامنے رہتے ہیں. بس کسی طریقے سے مال کما لیا جائے، اپنا نقصان دوسرے کے سر کر دیا جائے، یہی کاروباری لوگوں کا طریقہ ہوا کرتا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر صحت کہاں سے آئے گی؟ پھر روزی میں ہمارے وہ حلاوت کا عبادت کی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اگر اس طریقے سے ہم مال کمائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، راشن جب گھر میں آتا ہے اس میں بے برکتی کا رونا روتے ہیں کہ اب وہ برکت نہیں رہی، کھانا بڑی جلدی ختم ہو جاتا ہے. یہ یاد رکھیے کہ کیا ہم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں؟ ہم سنتے تو بہت ہیں مگر پریکٹیکلی چیک کیجئے گا. کبھی کھانا کھانے بیٹھے نا، کھانا آ جائے، بڑی بھوک لگی ہے، پسندیدہ ڈش آ جائے، اب چیک کیجئے اپنے آپ کو کہ میں نے بسم اللہ پڑھی یا ایسی شروع کر دیا. پھر ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے اپنی بات نہیں کرتا، اس نبی کی بات سناتا ہوں جس کا آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. اب بتائیے جس کھانے میں شیطان ہی شریک ہو گیا اس میں برکت کیسی؟ تو بسم اللہ پڑھ کر شیطان کو اپنے آپ سے دور کیجئے، پھر رب کی نعمتوں کی برکتیں حاصل کیجئے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. میں چند باتوں کا خلاصہ، چند اسباب آپ کو خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ہو سکے تو وہ بھی نوٹ کر لیجئے، جو یہاں بیٹھے اسلام پر غور کیجئے کہ یہ وہ اسباب ہیں، یہ وہ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے تنگ دستی آتی ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت
اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب آداب طعام میں صفحہ نمبر 88 تا 90 میں یہ اسباب تحریر فرماتے ہیں. جو اسلامی بھائی دیکھ رہے ہوں سن رہے ہوں وہ چاہیں تو فیضان سنت میں آداب طعام کے صفحہ نمبر 88 پر یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. وہ وجوہات کیا ہیں جس میں روزی اس میں برکت چلی جاتی ہے اور تنگی آ جاتی ہے. یہاں چونکہ ایک اسلامی بھائی کے گھر پہ یہ اجتماع ہو رہا ہے, اور ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر پہ جب اجتماع ہوتا ہے یا کوئی دعوت ہوتی ہے تو سلیکٹڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے, دعوت دی جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ کا ایک فرینڈ سرکل ہو, چند دوست آپ مل کر اٹھتے بیٹھتے ہوں, ایک دوست کے گھر میں دعوت ہو, سب کو بلائے, آپ کو نہ بلائے, کیسا لگے گا؟ یار کمال کیا یار, سب کو بلایا مجھے نہیں بلایا, گھر کی اوپننگ کی مجھے نہیں بلایا, اتنی بڑی اجتماع ذکر و نات کی سب کو دعوت دی مجھے دعوت نہیں دی. برا لگتا ہے نا, فیل ہوتا ہے یار مجھے بھی بلانا چاہیے تھا. مجھے بتائیے آپ کی دکان ہے, 3 4 5 دکانیں ہیں, برابر والا بندہ جب نماز کا وقت ہوا رب کے گھر میں چلا گیا. آپ کی دکان پر کام کرنے والا ایک امپلائی اٹھا, وہ رب کے گھر میں چلا گیا. آپ کا پڑوسی فجر کا وقت ہوا وہ گھر سے نکلا اور رب کے گھر میں جا کر مہمان بن گیا. کبھی یہ خیال نہیں آیا میں اتنا برا ہو گیا ہوں, میرے گناہوں کا انبار اتنا بڑھ چکا ہے کہ میرے رب نے میرے پڑوسی کو اپنے گھر کا مہمان بنایا, میرے رب نے میری دکان پر کام کرنے والے ایک شخص کو اپنے گھر کا مہمان بنا لیا. میں اتنا برا ہو گیا کہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر میں نہیں بلایا, مجھے اپنے گھر کی دعوت نہیں دی, میں وہ جہاں کر نماز نہ ادا کر سکا. یقین جانیے یہ میرے اور آپ کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم جب منہ اٹھائیں اور مسجد میں چلے جائیں. رب کا گھر ہے, وہ جس کو چاہتا ہے اسی کو اپنے گھر میں بلاتا ہے. اب یہ مجھے لرز جانا چاہیے کہ مجھے پورا ہفتہ گزر جاتا ہے, رب کی طرف سے بلاوا نہیں آتا, میں نماز پڑھنے مسجد میں نہیں جاتا. شرم آنی چاہیے اپنے آپ سے اور توبہ کرنی چاہیے رب سے, مولا مجھے بھی اپنے گھر کی دعوت دے دے, مجھے بھی یہ توفیق دے کہ تیرا مہمان بنوں, تیرے گھر میں آؤں, تیرے دربار میں سجدہ کروں. مولا اپنے گھر سے دور مت فرما, مجھے اپنے گھر سے راندائے درگاہ مت کر دے. تیرا بندہ ہوں مالک, جہاں میرے پڑوسی کو توفیق دی ہے, جہاں میرے یہاں کام کرنے والے کو توفیق دی ہے, جہاں میرے برابر میں کاروبار کرنے والے کو روزانہ 5 وقت بلاتا ہے, مولا مجھے بھی موقع دے, مجھے بھی اپنے گھر میں بلا, مجھے بھی اپنی میزبانی کا شرف عطا فرما. مولا میں بھی تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں. یہ فکر میں کیوں نہیں ہوتی؟ آج کوئی دعوت میں نہ بلائے تو میں مایوس ہو جاتا ہوں, شرمندہ, ناراض. ارے رب نے نہیں بلایا, کیوں فکر نہیں ہوئی, کیوں التجا نہ کی, کیوں کوشش نہ کی؟ پھر ہم کہتے ہیں ہمیں برکت نہیں ملتی. بازار کوئی بلائے نہ بلائے, بخار ہے, طبیعت خراب ہے, مگر جناب آفس پہ جانا ہے, کام پہ جانا ہے, مسجد میں نہیں جانا ہے, اجتماع میں نہیں جانا, قافلوں میں نہیں جانا, نیکی کی دعوت میں نہیں جانا. تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آر آئے, تو اسی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. ارے جو رب پیار فرما رہا ہے, کرم نوازی فرما رہا ہے, اسی سے دور بھاگتے ہیں. یہ عقل مندی نہیں ہے, یہ ہوشیاری نہیں ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, مزید جو بے برکتی کے اسباب ہیں کہ اپنی اولاد کو کوسنے دینا. آج یہ خاص طور پہ اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں, مائیں سن رہی ہیں, تو بات بات پر اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. ارے اپنی اولاد کو دعا دیجئے, وہ جیسا بھی آپ کا بچہ ہے, کیا پتا مقبولیت کی گھڑی ہو, آپ نے منہ سے بددعا نکالی اور وہ بددعا اسے لگ گئی, وہ تو ہلاک و برباد ہو جائے گا. اور بعد میں آپ ہی پچھتائیں گے کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا, میرا بچہ لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا, اندھا ہو گیا, بہرا ہو گیا, لنگڑا ہو گیا. ارے آپ ہی نے تو غصے میں بددعا دی تھی, پھر ساری زندگی آپ ہی رو گے. کبھی بھی اپنے بچوں کو بددعا مت دیجیے گا.
آپ کے بچے ہیں، انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. ارے آپ دعا کیجئے ان کے لیے. ماں باپ کی دعا بچوں کے لیے طوفان ٹال دیا کرتی ہے، راستے پیدا کر دیا کرتی ہے. انہیں اپنی دعاؤں سے نوازیے. آپ کو تنگ کرتے ہیں نا، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ رب سے یہ دعا کیجئے، مولا اس کو میرا فرما بردار بنا دے، اے اللہ اس کو میری آنکھوں کا نور بنا دے، اس کو بددعا مت دیجئے. اسی طرح جو بچے مجھے سن رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی ماں باپ کی بددعا کبھی نہ لیجئے گا. اگر ماں باپ ہی ناراض ہو گئے پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ان کی دعائیں لیجئے، ان کو خوش کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، یہی برکت کا سبب ہے. ارے آج یہ دنیا میں ہے نا تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، جب یہ چلے جائیں گے نا پھر احساس ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب عطا ملتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ اگرچہ دن میں 100 بار دیکھے، ارشاد فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، 100 بار دیکھے رب تعالی ہر بار حج کا ثواب عطا فرمائے. اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس، پھر بھی ماں باپ کو ناراض کریں، پھر بھی ماں باپ کو تنگ کریں. ارے ان کی خوب خدمت کیجیے اور ماں باپ اپنے بچوں کو بددعا نہ دیں. مزید فرمایا ماں باپ کے لیے دعائے خیر نہ کرنا. حدیث پاک میں نے پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ اس بندے کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا.